جب سے اعظم منیر آرمی چیف بن گیا ہے، موجودہ حکومت کو اعلیٰ سہولتکاروں کی طرف سے کوئی مدد نہیں ملی۔ نواز شریف شہباز شریف اور زرداری کے ساتھ رابطے میں ہے کہ نئی اسٹیبلشمنٹ کس کے ساتھ ہے، کیا اگلے الیکشن میں ہماری مدد کرے گی؟ زرداری جو ہمیشہ سریعام فوج کو گالیاں دیتا تھا، بیچارہ اب خاموش کیوں ہے؟ صرف زرداری نہیں بلکہ مخلوط حکومت کا ہر ایک کارکن اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اب بات نہیں کر سکتا۔ بات کیوں نہیں کر سکتے، آگے کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے جنرل اعظم منیر کے پہلے اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے۔ جنرل اعظم منیر نے پہلا بیان سیاست کے بارے میں نہیں بلکہ جو فوج کا کام ہوتا ہے، جو کچھ فوج پر فرض ہوتا ہے، اس حوالے سے بیان دیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ SPR کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق اعظم منیر نے کہا کہ حالیہ دنوں میں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے متعلق بھارتی قیادت کی انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیانات دے کے ہے۔ واضح طور پر بتا دوں، ملکی مسلح افواج مادر وطن کے ایک ایک انچ کے دفاع کے لیے تیار ہے۔ اگر دشمن نے ہم پر جنگ مسلط کی تو بھی جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ جنرل اعظم منیر نے مزید کہا کہ پاک فوج عوامی حمایت سے کسی بھی مہم جوئی کا جواب بھرپور طاقت سے دے گی۔ بھارتی ریاست اپنے مذموم عزائم کو کبھی حاصل نہیں کر سکے گی۔ جنرل اعظم منیر نے بھارت کو منہ توڑ جواب تو دیا، لیکن پھر بھی مخلوط حکومت خوش نہیں۔ شہباز شریف کی اب اتنی اوقات بھی نہیں ہے کہ وہ ان سے کوئی مطالبہ کرے، کیونکہ تاریخ میں پہلی بار پاکستان کو ایک ایسا آرمی چیف ملا ہے جو سیاست سے 10 گز دور ہے، سیاست میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ موجودہ حکومت نے جنرل اعظم منیر کو فیورٹزم کے طور پر سلیکٹ کیا کہ آگے ہمارے کام آئے گا، مگر نواز شریف کا یہ خواہش پورا نہیں ہوا، اور ان سب سے بڑھ کر زرداری کو تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ زرداری کو ایسا شخص بالکل بھی پسند نہیں ہوتا جو کرپٹ نہ ہو، جو ملک میں انتشار نہ پھیلاتا ہو۔ زرداری کے کہنے پر پچھلے آرمی چیف جرنیل ملک میں انتشار پھیلاتے تھے، جس سے زرداری آسانی سے الیکشن جیت جاتا تھا۔ اب وہ مزے ختم ہو گئے۔ جب جنرل اعظم منیر کو آرمی چیف تعینات کیا اور سمری صدر کے پاس بھیج دی گئی تو مخلوط حکومت چاہتی تھی کہ عمران خان سمری میں تاخیر کرے یا کوئی انتشار پھیلانا شروع کرے گا، انکار کرے گا تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ لیکن عمران خان ایک بہترین کھلاڑی رہ چکا ہے، ان کے ساتھ کھیلنا بہت مشکل ہے، کیونکہ سیاست بھی ایک کھیل ہے، اور اس دور میں عمران خان کے علاوہ پاکستان میں کوئی بڑا لیڈر اور سیاستدان نہیں۔ پاکستان کیا، دنیا کے ٹاپ 10 لیڈرز میں ان کا نام شامل ہے۔ پاکستان حکومت کی تبدیلی یا تو امریکہ کرتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ۔ عمران خان نے کہا کہ میں نے اپنے دوری حکومت میں بہت کوشش کی کہ اس بار ایسا نہیں ہوگا، مگر جنرل باجوہ نے مجھ پر پیچھے سے وار کیا۔ عمران خان نے عمران ریاض خان کے شو میں اعتراف کیا کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے کر میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی، جو آگے کسی بھی جنرل کو ایکسٹینشن نہیں دینا چاہیے۔ جنرل باجوہ پہلے ٹک ٹاک اپنے کام سر انجام دے رہے تھے، لیکن جب میں نے ان کو ایکسٹینشن دی تو انہیں پتا چلا کہ اب میرے پاس بہت ٹائم ہے، عمران خان کو میں ایزیلی ہٹا سکتا ہوں، تو انہوں نے PDM کی مدد کر کے مجھے ہٹایا۔ عمران خان نے اعظم منیر کے ساتھ نیک خواہشات کا اظہار کیا کہ امید کرتے ہیں کہ آگے ایسا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اعظم منیر واحد آرمی چیف ہے جس کی حکومت نے تعیناتی کی، مگر زیادہ پسند اپوزیشن والے کرتے ہیں۔ مخلوط حکومت بیچارے اس وقت کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ ان کے ہاتھ سے اسٹیبلشمنٹ چلی گئی۔ اب آخری آپشن بچا ہے عمران خان کو نااہل کرنا یا قتل کرنا، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر اگلے 10 سالوں کے لیے عمران خان ہی پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے۔ عطا تارن نے عمران خان کے حوالے سے کہا کہ جنرل باجوہ کے ریٹائر ہوتے ہی تحریک انصاف نے جھوٹ اور منافقت کی انتہا کر دی۔ باجوہ پاکستان کے ایماندار ترین آرمی چیف تھے جو اب بھی ہمارے دلوں میں رہیں گے۔ زرتاج گل صاحبہ نے جواب میں کہا کہ جنرل باجوہ آپ کے دلوں میں رہے اس لیے تو کرپ پتی بن گئے، اگر عوام کے دلوں میں رہتے تو 29 تاریخ کو پاکستانی عوام خوشیاں نہیں بلکہ سوگ منا رہی ہوتی۔ آپ عمران خان کے بجائے مہنگائی کے پیچھے لگ جائے، پاکستانی عوام بھوک سے مر رہی ہو اور آپ اقتدار کی بھوک سے اچل رہے ہو۔ مخلوط حکومت وزیر خزانہ کے عہدے کے لیے اسپیشلی لندن سے مفرور مجرم شخص کو پاکستان لے کر آئے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ ساگڈار کے پاس جادو کی چڑی ہے، جب ساگڈار پاکستان آئے تو مخلوط حکومت نے ڈالر میں تھوڑی کمی کی۔ جادو کی چڑی آپ نے دیکھی کیسے ڈالر ان کے آنے سے سستا ہو گیا۔ پاکستانی عوام کو انہوں نے چند دنوں میں بیوقوف بنایا، مگر پاکستانی عوام اتنی بھی بیوقوف نہیں ہے کہ ان کے ہر بات پر ٹرسٹ کیا جائے۔ پاکستان میں ساگڈار کے تقریباً 2 مہینے ہو گئے ہیں، مگر مہنگائی 1% بھی کم نہیں ہوئی، اس سے 2 گنا زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ان کے پاس جو جادو کی چڑی تھی یا تو وہ کھو گئی ہے یا چڑی کو زنگ لگ گیا ہے۔ ساگڈار نے جب پاکستان کے سرزمین میں قدم رکھا تو اس ٹائم مخلوط حکومت کی کڑی محنتوں سے پاکستان کو 63% چانسز تھے ڈیفالٹ ہونے کا، جو کہ اب جادو کی چڑی کو استعمال کر کے 2 ماہ میں 94% تک پہنچ گئی ہے۔ اگر اب مخلوط حکومت نے کوئی بہتر فیصلہ نہیں لیا تو 40 دنوں کے اندر اندر خدا نہ خواستہ پاکستان دیوالیہ ہو سکتا ہے۔ عمران خان بہت کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے جلد عام انتخابات ہو جائے، مگر شہباز حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا دیوالیہ ہونے سے۔ ابھی تک انہوں نے پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کیا، اگر وقت پہ کوئی فیصلہ کرتے تو آج ہی نوبت نہ آتی، آج ہم پر پڑوسی ممالک نہ ہنستے۔ عمران خان کی حکومت گرنے کے وقت $126 فی بیرل تھی اور اب $76 فی بیرل ہو گئی ہے۔ عمران خان کی حکومت میں یعنی 3.5 سالوں میں صرف $30 اضافہ کیا گیا، اور موجودہ حکومت نے صرف 2
ماہ میں 100 روپے اضافہ کیا۔ چند لوگوں نے مہنگائی کی خاطر پی ڈی ایم حکومت کا ساتھ دیا کہ خیر جیسے بھی ہے مہنگائی پر تو کنٹرول کریں گے، مگر عوام کی خواہش چکنا چور ہو گئی اور مخلوط حکومت ذلیل ہو گئی۔ اب پاکستان میں بہت کم لوگ بچے ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ شیخ رشید نے کہا کہ عمران خان 30 دسمبر تک الیکشن کی تاریخ لے گا یا پھر اسمبلیاں توڑ دے گا۔ اب گین حکومت کے کورٹ میں ہے، سیاست آباد کرے یا برباد کرے۔ چار وزراء مل کر بھی بیانات دے تو کوئی بھی ان کی بات نہیں سنتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت عوام میں جانے کے قابل نہیں ہے، الیکشن سے فراری الیکشن کی تیاری کرے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جب 7 مہینے بعد ہم الیکشن کریں گے تو عمران خان کی مقبولیت ختم ہوئی ہوگی، لیکن ایسا بالکل نہیں ہونے والا۔ کبھی ورلڈ انڈیکس بھی دیکھا کرو، عمران خان کی مقبولیت میں ہر دن اضافہ ہوتا ہے۔ سیلاب زدگان کا فنڈ کا آنے والا پاکستان کے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بھی عمران خان پر تنقید کرنے کے لیے میدان میں اترے۔ کہا کہ عمران خان بات کرنا چاہ رہے ہیں تو غیر مشروط بیٹھے تاکہ راستہ نکلے۔ جب عمران خان نے الیکشن کرانے کا ہمارا مطالبہ نہ مانا تھا تو ہم کیسے مانے؟ انہوں نے دعویٰ کیا کہ عمران خان اسمبلیاں توڑنے کا رسک نہیں لیں گے۔ انہیں معلوم ہے کہ اسمبلیاں توڑیں گے تو 2 صوبوں میں الیکشن ہوں گے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو وزیر اعلیٰ ایک FIR درج نہیں کرا سکا وہ اسمبلیاں کیسے توڑے گا؟ وزیر اعظم کا جھوٹ پر مبنی بیانیہ ایکسپوز ہو چکا ہے۔ عمران خان کی غلط فہمی ہے کہ الیکشن ہوئی تو 2/3 اکثریت ملے گی۔ ملائکہ بخاری نے یوسف رضا گیلانی کو جواب میں کہا کہ اگر عمران خان کے ساتھ قوم نہیں ہے تو پھر آپ سندھ کے بلدیاتی انتخابات سے کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو؟ جن حلقوں پر آپ کا راج تھا وہاں سے تو ہم نے ضمنی الیکشن جیت کر آپ کو بدترین شکست دی ہے۔ آپ سرعام ایسا جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ ملائکہ بخاری نے مزید کہا کہ آرمی چیف آپ نے اپنے پسند کا سلیکٹ کیا۔ پہلے آپ کو ڈر تھا کہ کہیں سے اسٹیبلشمنٹ آنے والے الیکشن میں عمران خان کا ساتھ نہ دے۔ آپ کس چیز کا ڈر ہے؟ اگلے ماہ سے ہی الیکشن کروا دے تاکہ آپ کو اپنے اوقات کا پتہ چل جائے گا کہ پاکستانی عوام کے دلوں پر راج کرنے والا کون ہے۔ عمران خان نے جب اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بات کی ہے تو پنجاب سمیت ملک بھر میں PTI کی سیٹوں پر رش جاری ہے۔ جو سیٹس خالی تھے مسلم لیگ والے، پیپلز پارٹی والے آنے کے لیے تیار ہے، لیکن عمران خان نے منع کر کے رکھا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ سیٹس ہم میرٹ پر طے کریں گے، اگر کسی نے تحریک انصاف میں شمولیت کرنی ہو تو ویلکم، باقی سیٹس وغیرہ کی بات ہم خود کریں گے، اور وہ بھی میرٹ پر۔ پچھلی دفعہ بنا میرٹ کے کیے تھے، اس کی وجہ سے ہمیں کتنا نقصان اٹھانا پڑا تھا، سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ مراد سعید نے کہا کہ امپورٹڈ حکومت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی، مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں، تبھی تو پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ مریم نواز ابھی تک لندن میں بیٹھی ہے، وہاں سے پاکستان کو چلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ اب پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، شہباز شریف بیچارہ تو صرف ایک بہانہ ہے، اصلی غدار پاکستان کی معیشت برباد کرنے والا نواز شریف ہے، ان کو پکڑنا ہوگا۔ اقتدار نواز شریف کی ہے مگر پھر بھی وہ اپنے ملک پاکستان نہیں آ سکتا کیونکہ ان کے کام پاکستانیوں والے نہیں۔ جب سے ارشد شریف قتل ہو گیا ہے تب سے نواز شریف خاموش ہو گیا ہے، کبھی لندن میں ہوتے ہیں تو کبھی کسی اور کنٹری میں جاتے ہیں۔ پاکستان کی عدالت سے عمران خان سمیت پوری قوم نے اپیل کی ہے کہ مہربانی کر کے ارشد شریف کی ماں اور بچوں کو انصاف دلائے، مگر میرے خیال میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب تک ان چوٹ ڈبروں کی حکومت ہوگی تب تک یہ کیس حل نہیں ہو سکتا، اور جب ان کا اقتدار جائے گا تو یہ ڈبر ارشد شریف کے کیس کے سارے ثبوت مٹائیں گے۔ عمران خان کو چاہے کہ اعتزاز حسن کو اس کیس کے لیے آگے بڑھائے، ورنہ امپورٹڈ سرکار ہمارے ساتھ بہت بڑا کھیل کھیلے گی۔